بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کا امام مسجد بانجھ عورتوں کے ساتھ دھوتی پہن کر کیسے دم کرتا کہ وہ اگلے ہی دن حاملہ ہو جاتی۔ ملتان کا سچا واقعہ۔ میرا نام سرینا ہے۔ میرا تعلق ملتان کے ایک گاؤں سے ہے۔ 22 سال کی عمر میں میرا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے میں نہ جانے کتنی عمر رسیدہ ہوں۔ میری گوری چٹی رنگت اور صحت سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈپریشن اور ٹینشن ایسی چیزیں ہیں جو اچھے خاصے انسان کو کھا جاتی ہیں، اور میں بھی 5 سال سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اولاد کی خوشی نہ دے سکے، اور میں بھی اسی غم کو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی۔ 7 سال پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنے گھر میں تنہا رہ گئی، لیکن پھر گاؤں کے ایک لڑکے عدنان نے مجھ سے شادی کر لی۔ ماں باپ کے انتقال نے جو تنہائی مجھے دی تھی وہ عدنان نے اپنی محبت سے پوری طرح مٹا دی۔ میری راتیں عدنان کی محبت سے سرشار ہوئیں تو دن اس کی دی گئی عزت سے۔ شروع میں میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، لیکن جیسے جیسے شادی کو سال گزرنے لگے انہیں یہ بات ستانے لگی کہ اب تک میں نے ان کے گھر میں کوئی نیا پھول نہیں کھلایا ہے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھنا چاہتی تھی، لیکن خدا نے یہ خوشی میرے نصیب میں شاید نہیں لکھی تھی۔ گاؤں میں موجود ڈسپینسری میں کبھی کبھار ہی کوئی نرس آ جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ایسے میں جب ایک نرس ڈسپینسری میں آئی تو اس نے میرا معائنہ کر کے میری ساس سے کہہ دیا کہ آپ کی بہو بانجھ ہے اور آپ اس سے امید ہرگز نہ لگائیں۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری ساس مجھے کھینچتی ہوئی ڈسپینسری میں گھر لائی اور مجھے بے تحاشا مارا۔ اگر عدنان بیچ میں نہ آتا تو شاید وہ میری جان لے لیتی۔ میری ساس کو یقین تھا کہ میں نے جانتے بوجھتے ان سے یہ بات چھپائی ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اور ان کے بیٹے کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری ساس کا رویہ خراب ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح سال پر سال گزرتے چلے گئے اور میری شادی کو 5 سال ہو گئے، لیکن میری گود میں اولاد کی خوشی نہ آ سکی۔ آہستہ آہستہ میری ساری امیدیں بھی دم توڑ گئی تھیں۔ ایسی ہی ایک دوپہر میں مٹکا اٹھائے بہت ہی سست چال چلتے چلتے کنویں تک پہنچی تھی۔ میرا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا، اور لگتا بھی کیسے۔ روز صبح اٹھتے ہی مجھے وہی تانے سننے کو ملتے جو میں پچھلے کئی سالوں سے سن رہی تھی۔ رات گئے تک انہی کی گونج مجھے بے چین کیے رکھتی۔ گاؤں کے ہرے بھرے نظارے جو شاید 30 سے پہلے کبھی میرے دل کو لبھایا کرتے تھے، اب مجھے نہ جانے کیوں اداس لگنے لگتے۔ میں جان گئی تھی کہ باہر کا موسم بھی جب اچھا ہے جب ہی دل کا موسم اچھا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کنویں کے پاس موجود گاؤں کی عورتوں کو دیکھ کر میں نے فوراً ہی اپنی چنی سے آنسو صاف کیے۔ میں مزید تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھ سے ہمدردی تو کسی کو نہیں تھی، لیکن سب میرے زخموں پر نمک ضرور ڈالا کرتے۔ مجھے دیکھتے ہی شمیم آپا کہنے لگی، زرمینا تم نے سنا کیا؟ گاؤں میں جو نیا امام آیا ہے وہ ایسا دم کرتا ہے کہ بانجھ عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ شمیم آپا کی بات سن کر میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ کہنے لگی، سنا ہے وہ دھوتی پہن کر ایسا دم کرتا ہے کہ عورت اگلے ہی دن امید سے ہو جاتی ہے۔ یقیناً کوئی بہت نیک انسان ہوگا جبھی تو اسے اتنی کرامات حاصل ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا تھا کہ وہ میرا مذاق اڑانے کے لیے ایسی بات کہہ رہی ہیں، لیکن انہیں بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ میں پچھلے 5 سال سے اولاد کے لیے تڑپ رہی ہوں، اور اسی بانجھ پن نے میری زندگی مشکل بنا دی ہے۔ میری ساس تو گاؤں کی ہر عورت کو آگے میری اس کمزوری کو رو رو کر بیان کرتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے بیٹے کی نسل ہی آگے نہیں چل سکی۔ میں شمیم آپا کی باتوں کو نظر انداز کرتی کنویں سے پانی بھرنے لگی۔ یہاں آنے سے پہلے بھی میں اپنی ساس کو بہت سی باتیں سن کر آئی تھی۔ میں اپنی ساس کو کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی تھی جو بے اولاد ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کو بہت ہی محبوب تھی،
آج صبح سے وہ مجھے یہی تانے دے رہی تھی کہ اگر میری اولاد ہوتی تو اور بات تھی، لیکن ایک بانجھ ہو کر بھی میں نے ان کے بیٹے کو نہ جانے کیسے قابو کر رکھا ہے۔ شمیم آپا اب بھی مستقل دوسری عورتوں کے ساتھ اسی نئے امام کا ذکر کر رہی تھیں جو کچھ ہی دنوں میں پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گاؤں میں رہنے کے لیے آیا تھا۔ اکثر ہی دوپہر کے وقت گاؤں کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جمع ہوتی تو کوئی نہ کوئی بات کو لے کر گھنٹوں گزار دیتی، لیکن مجھے تو یہاں بھی زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں تھی، مگر شمیم آپا کی باتوں نے آج مجھے کچھ دیر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑے ہی مروب انداز میں سب کو بتا رہی تھیں کہ اپنے گاؤں کی نسیمہ امام صاحب کے پاس گئی تھی، پچھلے 2 سال سے اولاد کی کوشش کر رہی تھی۔ امام صاحب نے دھوتی باندھ کر ایسا دم کیا کہ اس کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھل گئے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ نسیمہ کو تو میں بھی اچھی طرح جانتی تھی اور وہ بھی میری ہی طرح اولاد کو لے کر پریشان تھی۔ میرا شوہر تو مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کا شوہر تو اولاد نہ ہونے پر اسے مستقل دوسری شادی کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ کیا یہ سچ تھا کہ نسیمہ امید سے ہو گئی ہے اور اس کا بانجھ پن ختم ہو گیا ہے؟ مگر کیسے؟ وہ بھی میری طرح کافی عرصے سے گاؤں کے واحد حکیم سے علاج کروا رہی تھی، تو پھر ایک دم ہی وہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ نئے امام صاحب نے دھوتی باندھ کر ایسا بھی کون سا دم کر دیا؟ میں نے اپنا مٹکا سر پر رکھا اور ایک نظر وہاں کھڑی عورتوں پر ڈالی جن کے پاس بہت فرصت تھی، لیکن مجھے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ لیکن آج میری منزل اپنا گھر نہیں بلکہ نسیمہ کا گھر تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس طرح مجھے گھر لوٹنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی، لیکن میں سچ جانے بنا گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نسیمہ کے دروازے پر پہنچی تو اس کی ساس نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگی، زرمینہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ آج سے پہلے نسیمہ کی ساس نے مجھ سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی، اس لیے میں حیران ہوئی۔ چاچی میں نسیمہ سے ملنے آئی ہوں۔ میری بات سنتے ہی نسیمہ کی ساس کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا منحوس سایہ میری بہو پر ڈالنے کا۔ خدا خدا کر کے اب جا کر نسیمہ نے ہمیں کوئی خوشخبری سنائی ہے اور تو چاہتی ہے کہ تیری جیسی بانجھ کا سایہ اس پر پڑ جائے تاکہ ہماری خوشیاں بھی غارت ہو جائیں۔ جا کر اپنا کام کر اور آئندہ ہماری دہلیز پر نہ آنا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہو پر کسی بھی بانجھ عورت کا سایہ پڑے۔ نسیمہ کی ساس کی باتوں نے مجھے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات نے بھی چونکا دیا کہ شمیم آپا کی بات میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ضرور تھی۔ نسیمہ سے میری ملاقات نہ ہو سکی تھی، لیکن اس کی ساس نے جس طرح مجھے منحوس قرار دیا تھا، میں سارا راستہ روتی روتی گھر لوٹ آئی تھی۔ گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری ساس نے میری چوٹی پکڑ لی اور کہنے لگی، بدذات، ایک پانی بھرنے کیا گئی 2 گھنٹے لگا کر آئی ہے۔ میرے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی، لیکن انہیں میری تکلیف سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر کمرے میں موجود میرا شوہر عدنان نکل کر باہر آیا۔ اس نے اپنی اماں کے ہاتھوں سے میرے بال چھڑوائے اور اپنی اماں کو باتیں سنانے لگا۔ ہمیشہ کی طرح ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا اور اس جھگڑے کا اختتام بھی ہمیشہ کی طرح میری ساس کی اس بات پر ہوا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو کوئی تعویذ پلا دیا ہے جب وہ میری محبت میں پوری طرح اندھا ہو گیا ہے۔ سر پکڑ کر واپس کمرے میں چلے گئے عدنان اور میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی باورچی خانے کا کام کر رہی تھی۔ نہ جانے میرے نصیب میں کیا لکھا تھا کہ میں پچھلے 5 سال سے یہ سب جھیل رہی تھی۔ اگر نسیمہ سے میری ملاقات ہو جاتی تو میں اسے امام صاحب کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ رات گئے میں کمرے میں آئی تو عدنان میرے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور میرے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میری پلکوں سے 2 موتی ٹوٹ کر بہہ گئے تھے۔ عدنان کہنے لگے کہ اماں کی باتوں کو وہ دل پر نہ لیا کرو، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اسی لیے وہ میری وارث نہ ہونے پر بہت دکھی ہیں۔ میں نے عدنان کو شمیم آپا والی بات کہی کہ نئے امام صاحب دھوتی باندھ کر ایسا دم کرتے ہیں کہ بانجھ عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔
اور نسیمہ بھی شاید اس عمل کی وجہ سے حاملہ ہوئی ہے۔ میری بات سن کر عدنان کہنے لگے کہ یہ بات تو انہوں نے بھی آج شام ہی مردوں کی بیٹھک میں سنی ہے، لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں آیا۔ امام صاحب یقیناً ایک نیک انسان ہے اور وہ سارے ہی گاؤں کو دین کی بہت اچھی باتیں سکھاتے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دم میں عورت اگلے دن حاملہ ہو جائے؟ عدنان کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں نے عدنان سے کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں خدا نے کسی کرامت سے نوازا ہو۔ نیک بندوں کے پاس ایسی کرامات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا میں بھی نئے امام صاحب سے دم نہ کروا لوں؟ اچانک ہی میں نے عدنان سے پوچھ لیا۔ وہ غور سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگے، نہیں زرمینہ، فی الحال اس کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ سے اچھے کی امید ہے۔ نئے امام صاحب کو ابھی کوئی بھی اچھی طرح نہیں جانتا، ایسے میں بند کمرے میں ان سے دم کروانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ عدنان کی بات سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ اس میں انوکھی بات کیا تھی؟ ہو سکتا ہے وہ کمرہ بند کر کے سکون سے پڑھائی کرتے ہوں۔ عدنان کہنے لگے کہ سنا ہے وہ دھوتی باندھ کر دم کرتے ہیں، جبکہ میں نے انہیں ہمیشہ قمیص شلوار میں دیکھا ہے۔ پھر دم کرتے ہوئے انہیں دھوتی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ عدنان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اور وہ گاؤں کے باہر لڑکے تھے جنہوں نے شہر سے 12ویں جماعت کا امتحان پاس کر رکھا تھا، اور اسی لیے انہیں ہر بات میں بہت زیادہ سوال کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ گاؤں کی بہت ساری باتیں اور رسمیں تو انہیں پسند ہی نہیں تھی، اسی لیے ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عدنان نے مجھے محبت سے اپنے بازو پر لٹایا اور کہنے لگے، تم اولاد کو لے کر اتنا مت سوچا کرو، جب نصیب میں ہوگی مل جائے گی، یہ سب تو خدا کی دین ہے۔ اب میں ان سے کیا کہتی کہ ان کی ماں کے تانے اور گاؤں والوں کی چپتی ہوئی نظریں مجھے جینے نہیں دیتی ہیں۔ عدنان کے بازو پر سر رکھ کر مجھے سکون کی نیند آ گئی تھی۔ اگلی صبح عدنان کام پر چلے گئے اور میں گھر کے آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ جب ہی شمیم آپا ہمارے گھر چلی آئیں، اور انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی بھی ہمارے دروازے پر نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی سے آنگن میں چارپائی ڈالی اور اپنی ساس کو آواز دی جو اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میری ساس شمیم آپا کے پاس باتیں کرنے لگی اور مجھے ستو بنا کر لانے کا حکم دیا۔ آنگن میں ایک کچا سا باورچی خانہ تھا، میں وہیں بیٹھ کر ستو بنانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ شمیم آپا گاؤں کی خطرناک عورت تھی جو ہر کسی کے گھر میں آگ لگانے میں ماہر تھی، اس لیے ان کی آمد مجھے کھٹک رہی تھی۔ شمیم آپا میری ساس سے کہنے لگی کہ جس طرح نسیمہ نئے امام صاحب سے دم کروا کر حاملہ ہو گئی ہے، تو کیوں اپنی بہو کو تم وہاں دم نہیں کرا لیتی؟ کب تک اس کو بانجھ بنا کر رکھو گی؟ شمیم آپا کی بات پر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میری ساس حیرت سے کہنے لگی، ارے شمیم، کون سی نئی امام کی بات کر رہی ہے؟ مجھے تو کسی نئے امام کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ میری ساس کی بات سن کر شمیم آپا نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، ارے خالدہ، تو گھر سے باہر نکلے تو تجھے کچھ پتا چلے نا۔ میری ساس کی بات سن کر شمیم آپا نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، ارے خالدہ، تو گھر سے باہر نکلے تو تجھے کچھ پتا چلے نا۔ تیری اس نگوڑ ماری بہو نے تجھے نہیں بتایا کہ گاؤں میں نیا امام آیا ہے جو دھوتی پہن کر بانجھ عورتوں کو دم کرتا ہے اور اگلے ہی دن انہیں حمل ٹھہر جاتا ہے؟ کل دوپہر میں نے اسے کنویں کے پاس بتایا تو تھا۔ شمیم آپا کی بات نے میری ساس کو آگ لگا دی اور وہ غصے میں مجھے کہنے لگی، ارے بدذات، کوئی تو کام کی بات آ کر مجھے بھی بتا دیا کر۔ اب میں گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی تو مجھے کیا خبر کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ شمیم آپا بتانے لگیں کہ نیا امام اور اس کی بیوی کچھ عرصے کے لیے ہی ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، کیونکہ ان کے گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے اور اب وہ دوبارہ سے سب کچھ تعمیر ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ان کا گاؤں ٹھیک ہو جائے گا وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ امام صاحب بہت ہی اچھے اور دیندار انسان ہیں اور ان کے دم میں اتنا اثر ہے کہ آج دم کرواؤ تو اگلے ہی دن خوشخبری مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس اپنے گھر لوٹ جائیں تو اس زرمینہ کو بھی دم کروا لے، ورنہ ساری زندگی پوتے پوتیوں کی آس میں ہی گزار دے گی۔ شمیم آپا کی بات نے میری ساس کو امید ایک اور ڈور تھما دی اور مجھے غصے میں کہنے لگی کہ اگر تجھے یہ بات معلوم تھی تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور کل ہی دم کروانے کیوں نہیں چلی گئی؟
میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو بتایا کہ عدنان نے صاف لفظوں میں منع کر دیا ہے کہ دم کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ میری ساس نے تیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہ عدنان کے لفظ ہیں یا پھر تیرے؟ وہ تو تیری ہی زبان بولتا ہے، یقیناً تجھے ہی کوئی اعتراض ہوگا جبھی تو نے یہ اسے پٹی پڑھائی ہے۔ اپنی ساس کی اس بات پر میں تل ملا کر رہ گئی، لیکن کچھ نہ کہہ سکی۔ شمیم آپا سامنے بیٹھی دھیمے دھیمے ہنس رہی تھیں، یقیناً انہیں اس بات پر بہت مزہ آ رہا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، آنے دے عدنان کو، میں خود بات کرتی ہوں اس سے۔ اسے اولاد نہیں چاہیے، لیکن مجھے تو اس کی اولاد دیکھنی ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آئیں تو آپ خود ہی بات کر لیجیے گا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری اولاد ہو جائے اور میری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ شمیم آپا اپنا کام کر کے جا چکی تھی اور شام میں جب عدنان واپس لوٹے تو میری ساس نے ان کے گھر میں گھستے ہی ہنگامہ ڈال دیا اور کہنے لگی کہ اگر خدا نے ایک نیک بندہ ہمیں خوشیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ عدنان کہنے لگے، اماں وہ ایک غیر انسان ہے جسے ہمارے گاؤں میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور جب ہمارے نصیب میں ہوگی اولاد ہو جائے گی، لیکن میں ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بھلا ایک دم میں ہی کیسے عورت حاملہ ہو سکتی ہے؟ عدنان کی بات پر اماں بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ اللہ کے نیک بندوں پر شک کرے گا تو تیرے گھر خوشیاں کیسی آئیں گی؟ اس نے کالا جادو کروا کر تجھے بے دین کر دیا ہے، جو تو امام صاحب پر شک کر رہا ہے۔ اماں نے غصے میں عدنان سے بات چیت بند کر دی اور 2-3 دن تک گھر کا ماحول ایسے ہی کشیدہ رہا، اور پھر عدنان نے تنگ آ کر اماں کو اجازت دے دی کہ وہ خود مجھے نئے امام صاحب کے پاس لے جائیں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ اماں خود مجھے امام صاحب کے گھر لے گئیں۔ ان کی بیوی نے ہمارا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا اور فوراً ہی ہمارے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لے آئیں۔ ان کی ایک 6 ماہ کی بچی بھی تھی۔ اماں نے انہیں بتایا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں تو وہ بہت دل سے دعائیں دینے لگی، بتانے لگی کہ ان کے شوہر نے آج تک بہت سی بانجھ عورتوں کو اپنے دم سے حاملہ کیا ہے۔ حمل ٹھہرتے ہی عورتوں نے امام صاحب کو اپنی خوشی سے خوب نذرانے چڑھائے ہیں، کیونکہ امام صاحب کو بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ ان کی بات سنتی اماں کہنے لگیں، کیوں نہیں، یہ تو ان کا حق بنتا ہے، ہم بھی امام صاحب کو بڑا نذرانہ چڑھائیں گے، ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سن کر امام صاحب کی بیوی مسکرا کر بتانے لگی کہ امام صاحب کے استاد نے انہیں بہت ساری بابرکت دعائیں سکھانے اور وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ اپنی دھوتی بھی انہیں تحفے میں دی تھی۔ امام صاحب اپنے استاد کی وہی دھوتی پہنتے ہیں اور ان کے سکھائے وظائف سے دم کرتے ہیں۔ ان کے استاد ایک بڑے بزرگ تھے اور یہ سب انہی کی طفیل امام صاحب کو ملا ہے۔ امام صاحب کی بیوی کی باتوں نے تو اماں اور مجھے بہت ہی مروب کر دیا تھا۔ سر پر دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی نیک معلوم ہو رہی تھیں۔ جس طرح وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی کوئی عالمہ ہو۔ امام صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ امام صاحب کے دب کرنے کا وقت عصر سے مغرب کے درمیان ہے۔ وہ پیچھے بنے کمرے میں بانجھ عورتوں کو لے جا کر جائے نماز پر باوضو کروا کر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ اپنے استاد گرامی کی دھوتی پہن کر ایسا دم کرتے ہیں کہ عورت کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ انہیں جلد سے جلد خوشخبری چاہیے، اسی لیے وہ آج ہی مجھے دم کروانا چاہتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں امام صاحب نے مجھے وضو کروا کے جائے نماز پر آنکھیں بند کر کے بٹھا دیا اور بلند آواز میں بہت سے وظائف پڑھنے لگے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب ان کی پڑھائی ختم ہوئی تو مجھ پر پھونک مار کر انہوں نے میرے ہاتھ پر ایک ڈوری باندھ دی اور میری ساس سے کہا کہ کل ہی اسے گاؤں کی ڈسپینسری لے جا کر اس کا ٹیسٹ کروا لینا، یہ حاملہ ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر میری ساس نے فوراً ہی اپنے گلے میں پہنے سونے کی چین اور ہاتھ کے کڑے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیے۔ میں امید کے دیے آنکھوں میں جلا کر گھر لوٹ آئی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ دراصل میرے ساتھ دم کے نام پر کیسا کھیل رچایا گیا ہے۔ اگلے ہی دن جب میری ساس مجھے ڈسپینسری لے کر گئی تو وہاں موجود نئی نرس نے مجھے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ نرس نے مجھے 3 گولیاں دیں اور کہا کہ مجھے پابندی سے ان کا استعمال کرنا ہے۔
और 3 महीने तक घर से नहीं निकलना है। इतने सालों बाद हमल ठहरा है तो मुझे एहतियात की ज़रूरत है। मेरी सास ने सारे गांव में मिठाई तकसीम कर दी और साथ ही इमाम साहब के घर भी नोटों के थाल भिजवा दिए। हम ज़मीनों वाले थे और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी सास ने मेरा घर से निकलना, दूसरों से मिलना जुलना सब बंद करवा दिया था। घर के सारे काम काज भी वो खुद ही कर रही थी। मैं मुस्तकिल दवा खा रही थी। कभी मुझे चक्कर आते तो कभी मुझे कै होने लगती। गांव की 2 और औरतों को इमाम साहब के दम से शिफा मिली थी और उनके पास भी हमल ठहर गया था। इमाम साहब की शोहरत तो पूरे ही गांव में फैल गई थी। हर कोई उनका मुरीद हो गया था। लोगों ने उन्हें खूब नजराने चढ़ाए। इमाम साहब ने गांव वालों को बताया था कि अब उन्हें वापस अपने गांव जाना है और उनकी रुखसती का वक्त आ गया है। 2 दिन बाद वो वापस जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही एक ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। इमाम साहब की 6 माह की बेटी को अचानक ही ऐसा बुखार चढ़ा कि वो झटके लेने लगी। गांव के वाहिद हकीम साहब शहर गए हुए थे। देखते ही देखते इमाम साहब की बेटी ने दम तोड़ दिया। इमाम साहब की हालत देखने लायक थी। उनकी बेटी का जनाजा सामने रखा था और उनकी बीवी बेहाल रो रही थी। वो चीख चीख कर उसे बद्दुआएं दे रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और आज तुम्हारी वजह से ही हमारी गोद खाली हुई है। सभी गांव वाले हैरान रह गए कि इमाम साहब की बीवी क्या कह रही हैं। और फिर एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। इमाम साहब को ना ही कोई दम दरूद आता था और ना ही उनकी वजह से कोई औरत हामला होती थी। वो कोई इमाम नहीं बल्कि एक झूठा इंसान था जो दीन का लिबादा ओढ़े मासूम लोगों को गुमराह करता था। दम दरूद के नाम पर वो अरबी में कुछ भी पढ़ देता और फिर एक ख़ास किस्म की डोरी बांधकर औरत को अगले ही दिन डिस्पेंसरी जाने का मशवरा देता। वो नर्स कोई और नहीं बल्कि उस जाली इमाम की बहन थी जो इस डोरी का मतलब खूब जानती थी। वो बांझ औरत को ऐसी दवा देती जिससे औरत की हालत ऐसी हो जाती कि लोगों को लगता कि वो हामला है। इमाम साहब, उनकी बीवी और बहन गांव बदल बदल कर अपना काम करते और नजराना समेटने के बाद 3 महीने में ही गांव छोड़ देते। जब 3 महीने बाद औरतों की दवा ख़त्म होती तो उन्हें ये पता चलता कि वो हामला नहीं है बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन जब से इमाम साहब की बेटी हुई थी उनकी बीवी को एहसास हो गया था कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने कई दफ़ा इमाम साहब को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना माने और अपना ये गंदा काम जारी रखा। कुदरत ने उन्हें ऐसी सज़ा दी कि उनकी जान से प्यारी बेटी अपनी जान से चली गई। वो गम में इस कदर दीवाने हो गए थे कि उन्होंने लोगों के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया था और खुद ही अपने चेहरे पर थप्पड़ बरसा रहे थे। ना ही मैं हामला हुई थी और ना ही नसीमा और गांव की कोई और औरत। ये सब इस दवा का असर था जो नर्स ने हमें दी थी। अगर इमाम साहब की बेटी का इंतकाल ना होता तो वो 2 दिन बाद खामोशी से गांव छोड़कर चले जाते और पूरे 3 महीने गुजरने के बाद हम पर यह राज खुलता। लोगों ने इमाम साहब, उनकी बीवी और बहन को धक्के देकर गांव से निकाल दिया, लेकिन इससे बड़ी सज़ा तो कुदरत ने उन्हें दी थी। जाते जाते इमाम साहब ने हाथ जोड़कर सब गांव वालों से माफ़ी मांग ली थी। पूरे 1 साल के बाद खुदा ने खुद ही मेरी झोली में औलाद की नेमत डाल दी और मेरी सास की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मैं बस सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे झूठे लोगों से बचकर रहें जो नेकी का लिबादा ओढ़ कर हमें पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। हर वो शख्स जो नेक नज़र आता है उसका बातिन भी पाक हो, ये ज़रूरी नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।